جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کر آئے، پہلے آپ مکہ میں تقریباً 53 سال تک مکہ میں رہے۔ 53 سال کے بعد 53 تک آپ مکہ میں رہے، اور مکہ میں ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب آپ کو مکہ چھوڑنا ہے، مدینہ جانا ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول اللہ کے حکم پر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں، اسے ہجرت کہتے ہیں، اور مدینہ میں تقریباً آپ 10 سال رہتے۔ تو کل ملا کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی عمر کتنی تھی؟ کل 63 تھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے نبی جب مدینے میں آئے تو ہر مدینے کا ایمان والا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول کی میزبانی کرنے کا موقع مجھے ملے، اللہ کے رسول میرے گھر پر مہمان بن جائے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بن جاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بن جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اور پہلے بھی اور آج بھی ہم پالتو جانور اپنے گھروں پہ پالتے ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ نام رکھ لیتے ہیں نا۔ تو اللہ کے رسول کی اونٹنی کا نام بھی قصوہ تھا۔ آپ کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، مدینے میں انٹری ہو گئی، سب عاشق آپ کے پیچھے ایسے دوڑ رہے جیسے آپ نے کینڈل کے آس پاس پروانوں کو دیکھا نا، چھوٹے چھوٹے کیڑے، اسے کہتے پروانہ، اور کینڈل کو شمع کہتے۔ شمع، پروانے شمع پر قربان ہو جاتے ہیں لیکن شمع کو وہ چھوڑتے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے جان نثار صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے شمع کے پاس پروانے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ چھوڑ دو اونٹ کی مہار۔ مہار کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے گھوڑے کو دیکھا ہوا، گھوڑے کے منہ میں جو ہوتی ہے وہ لگام ہوتی ہے، اونٹ کے ناک میں لے کر وہ پری ہوئی ہوتی ہے، اسے نکیل کہتے ہیں، اور وہ رسی کو مہار کہتے ہیں۔ تو ہر ایک آدمی اس مہار کو پکڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ جہاں جا کر ٹھہر جائے گی میں وہیں پر قیام کروں گا، میں اسی کا مہمان بنوں گا، کیونکہ اس اونٹنی کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے ٹھیک سامنے ایک پلاٹ تھا، اس وہاں پر جا کر بیٹھی۔ ابو ایوب انصاری بڑے خوش ہوئے، جلدی سے اللہ کے رسول کا سامان اپنے گھر میں لے گئے، اور پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ہاں آج تو اللہ کے رسول کی میزبانی مجھ کو مل گئی۔ اور وہ جگہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، ٹھیک اسی جگہ پر مسجد نبوی بنی۔ اب تو مسجد نبوی کافی بڑی ہو گئی۔ بہرحال تو پیارے بچوں، انہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا لگایا گیا، کھانے کے شروع میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت کبھی دیکھی نہیں، پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہونے لگی کہ ہم نے ایسی بے برکتی نہیں دیکھی۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیا بات، پہلے تو برکت ہوئی اور بعد میں بے برکتی ہوئی، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شروع میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بسم اللہ پڑھ چکے تھے، اور بعد میں ایک شخص، ایک آدمی ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھانے لگا، اس وجہ سے بے برکتی ہوئی۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے آپ کو خوب اچھی طرح بسم اللہ پڑھنے کی برکت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اس لیے کسی ساتھی کو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی بھول جائے تو اس کو یاد آ جائے. شکایت نہیں لگانا چاہیے کہ امی دیکھو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی, انہوں نے کھانے کی دعا نہیں پڑھی. نہیں, آپ زور سے پڑھ لیں تاکہ آپ کے زور سے پڑھنے کی وجہ سے وہ جو آپ کے بھائی بہن ہیں جو بھول گئے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھا دیکھی دعا پڑھ لیں گے. اگر آپ ان کی شکایت لگائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور دعا بھی نہیں پڑھیں گے. تو یہ تو دین نہیں ہے. دین تو یہ ہے کہ ہم اس انداز میں سامنے والے سے بات کہہ دیں کہ وہ ہماری بات مان بھی لے اور اس کی انسلٹ بھی نہ ہو. اب آپ کے بھائی نے یا آپ کی بہن نے دعا نہیں پڑھی تو آپ بالکل شکایت نہ کریں, ہرگز اس کو ٹوکے نہیں. یہ نہ کہیں ارے آپ نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں, تو آپ بتائیے آپ بسم اللہ پڑھوا رہے ہیں اس سے یا اس کی انسلٹ کر رہے ہیں. بہتر طریقہ یہ کہ آپ خود تھوڑی سی لاؤڈلی وائس سے زور سے بسم اللہ پڑھیں, وہ ایٹومیٹک پڑھ لے گا, اس کو اچھا بھی لگے گا, برا بھی نہیں لگے گا. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں, پیارے بچوں, اگر آپ کبھی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب درمیان میں بیچ میں یاد آ جائے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لیا کر لیں. اسی طرح بچوں دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, رائٹ ہینڈ سے. ہمارے پیارے نبی نے ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا, فرمایا بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتا ہے. شیطان کھاتا ہے یعنی شیطان کا یہ عمل ہے. ایک حدیث میں جو بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور کھاتا ہے. پیارے بچوں, آپ نے دیکھا کیسی بری بات ہے کہ شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے. جب شیطان شریک ہو گیا تو برکت کہاں سے آئی؟ اس لیے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. اس کی اگر عادت نہیں ہے تو عادت بنانی چاہیے. کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. 11واں ادب, کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے کھانے کا حکم فرمایا ہے. پیارے بچوں, اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سالن سے زیادہ گندا نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ جب آپ اپنا حصہ سامنے والا آپ متعین کر لیتے ہیں تو دوسرے کی طرف کوئی اچھی بوٹی وغیرہ ہو, دوسرا بھی اپنے سامنے سے کھائے, کیونکہ سب کو اپنے سامنے سے کھانے کا حکم ہے, تو اس میں کسی دوسرے کو اس کی لالچ نہیں ہوگی. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہی ہم کھائیں گے اور اسی پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں گے. بس یہی ہمارا حصہ ہے. اس میں گویا کہ صبر سکھایا گیا. ہم اپنے سامنے سے کھائیں گے تو گویا کہ ہم یہ سمجھ کر کھا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے ہم وہی کھا رہے ہیں اور اسی پر ہم اللہ سے راضی بھی ہیں اور یہی ہمارا حصہ ہے. اگر ہم اپنے سامنے سے نہیں کھائیں گے, کبھی پلیٹ میں وہاں سے ہاتھ اٹھائیں گے, کبھی یہاں سے اٹھائیں گے, تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہ آستین یہ بھی گندی ہو جائے گی, سالن میں ڈوب جائے گی. کبھی ہاتھ بھی زیادہ گندے ہو سکتے ہیں. دوسرا ہماری امیج جو ہے خراب ہو جائے گی. اسی طرح پیارے بچوں, اگر پلیٹ میں مختلف ڈفرینٹ چیزیں ہیں, مختلف چیزیں ہوں, اگر مختلف چیزیں ہوں جیسے کہ انگور ہیں, سیب ہیں, دوسرے پھل ہیں یا کئی طرح کی مٹھائیاں ہیں, تو پھر اجازت ہے کہ جس طرف سے بھی جو چیز لینا چاہیں لے سکتے ہیں, مگر ایک ہی قسم کی چیز ہو تو پھر صرف اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. یعنی ایک ہی طرح کے انگور ہی انگور ہیں تو اپنی طرف کے انگور توڑے, چاہے آپ کی طرف کے انگور گرین ہو یا چھوٹے ہوں, دوسری طرف بڑے ہوں اور پیلے ہوں, آپ دوسری طرف سے نہ لیں. ہاں, ایک ہی پلیٹ میں انگور بھی ہیں, سیب بھی ہیں, انار بھی ہیں, کیلا بھی ہے, ناشپاتی بھی ہے, چیکو بھی ہے, تو ایسی صورت میں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ دوسری جگہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح اگر پلیٹ میں خربوز یا تربوز کی پھانکیں ہوں, مٹھائی کے پیس ہوں, ایسی دوسری چیزوں, سب لوگ ایک ایک لے کر کھا رہے ہوں, تو ایک ایک ہی اٹھا کر کھانا چاہیے.
दो या कई सारी उठाकर नहीं खाना चाहिए। प्यारो बच्चों, इस तरह करने में हिर्स और लालच का इजहार होता है, जो एक बहुत बुरी आदत है। इससे मालूम होता है कि खाने वाले का मकसद ये कि जल्दी जल्दी वो चीज खा ले और दूसरे साथियों से ज्यादा उसको मिल जाए। ये जज्बा ये जज्बा तो अच्छा नहीं है। ये जज्बा तो जज्बा ईसार, यानी दूसरे साथी को और दूसरे भाई को अपने ऊपर तरजीह देने के खिलाफ है, जो हिर्स और लालच की बात है, और ये मुसलमान की शान के बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। अगर किसी जरूरत की वजह से ऐसा करना हो तो साथियों से पूछ लेना चाहिए। आपको एक तरबूज की एक काश ली आपने, और एक फांक ली, और आपको अब दूसरी दिल चाह रहा है तो पूछ ले एक और ले लूं, तो फिर उसके बाद ले। 3 उंगलियों से खाना चाहिए, खाना 3 उंगलियों से खाना चाहिए। अब आपके जहन में ये आता हो क्वेश्चन कि खाना 3 उंगलियों से कैसे पॉसिबल है? तो जब 3 उंगलियां कहा जाए तो अंगूठा खुद ब खुद इसमें शामिल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये थंब जो बनाया है ये ऐसा बनाया कि बगैर ये चारों फिंगर इसके बगैर काम ही नहीं कर सकते। जब 3 उंगलियों से कहा जाए तो थंब तो ऑटोमेटिक इसमें शामिल होता है। लिहाजा खाना 3 उंगलियों से खाना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत 3 उंगलियों से खाना खाने की थी। अगर जरूरत हो तो 5 उंगलियों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चावल वगैरह के लिए स्पून वगैरह से खा रहे हैं तो भी खा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी ने जरूरत के वक्त 5 उंगलियों से भी खाया है। 15वां अदब यह है, हाथ में सालन उंगलियों से ज्यादा हथेलियों तक नहीं लगना चाहिए। हाथ में या तो उंगलियों तक लग जाए तो ठीक है, ये हथेलियों तक नहीं लगना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उंगलियों से ज्यादा हथेलियों तक सालन से नहीं सनता था, नहीं भरता था। बाल बच्चे सारा हाथ सालन से भर लेते हैं, पूरा हाथ सालनों से भरा हुआ होता है, ये अच्छी बात नहीं। लुकमा कैसा बनाया जाए और कैसा खाया जाए? लुकमा छोटा बनाए और खूब चबा कर खाए। इतना बड़ा लुकमा ना बनाए जैसे लालची लोग बनाते हैं, और फिर वो जो है लुकमा नहीं जाता तब भी उंगली से अंदर अंदर करते हैं। न इतना छोटा बनाए जैसे तकब्बुर करने वाले लोग बना कर खाते हैं, पता नहीं बेदली से खा रहे हैं, अच्छा ही नहीं लग रहा। खुसूसन इतना बड़ा लुकमा बनाए जिससे गाल फूल जाए, इतना इस तरीके से गाल फूल जाए, ये तो बहुत बुरी बात है। जब तक एक लुकमा ना खा ले दूसरा लुकमा ना बना। बाज लोग जो है एक लुकमा चबा रहे होते हैं, दूसरा लुकमा को लिए हुए वेट कर रहे होते हैं, ये भी गलत, ये लालची की बात है, जो अच्छी आदत नहीं। अब पहले 3 लुकमों पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। हमारे प्यारे नबी ने ऐसा ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही किया करते थे। अगर कोई लुकमा इत्तेफाक से गिर जाए तो उठाकर खा लेना चाहिए। जो लुकमा गिर जाए तो उठाकर साफ करके खा लेना चाहिए। हमारे प्यारे नबी ने हमें ऐसा